क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ अल्लाह वाले शादी क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि कुछ फुकारा पूरी जिंदगी तन्हा गुजारते हैं? क्या ये सिर्फ एक ज़ाती इंतखाब होता है या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आम लोग समझ ही नहीं सकते? क्या वाकई ऐसे कलंदर गुजरे हैं जो आग में दाखिल हो जाते थे मगर आग उन्हें जला नहीं सकती थी? क्या वाकई कुछ फुकारा ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां दुनिया की सब ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं? और क्या वजह है कि अहले फकर के बाज हलकों में ये बात कही जाती है कि वली शादीशुदा हो सकता है मगर कलंदर का रास्ता कुछ और है? अगर आपने कभी ये सवालात अपने दिल में महसूस किए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम तसव्वुफ की नहीं कलंदरिज्म की बात करेंगे। आज हम रस्मों की नहीं कैफियतों की बात करेंगे। आज हम किताबों के अल्फाज नहीं दिलों के राज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। इस वीडियो में हम जानेंगे कलंदर और वली में क्या फ़र्क है। हज़रत बाबा लाल शाह कलंदर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह जैसे फ़कीरों की ज़िंदगियों से हमें क्या सबक मिलता है? आग बाज़ अल्लाह वालों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पाती? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग का राज क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से इल्मे बातिन के बारे में क्या सबक मिलता है? और सबसे अहम सवाल, अहले फ़क्र के बाज़ मकातबे फ़िक्र के नज़दीक कलंदर शादी क्यों नहीं करता? आखिर तक इस वीडियो के साथ रहिएगा, क्योंकि जूं जूं हम आगे बढ़ेंगे मार्फत के कई दरवाजे खुलते जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के लिए जीते हैं और दूसरे वो जो अल्लाह के लिए जीते हैं। पहली किस्म के लोग दुनिया को मकसद समझते हैं, दूसरी किस्म के लोग दुनिया को रास्ता समझते हैं। लेकिन अहले फ़क्र कहते हैं कि इन दोनों से आगे भी एक जमात है, वो जमात कलंदरों की जमात है। कलंदर दुनिया को सिर्फ रास्ता भी नहीं समझता, वो दुनिया को एक साया समझता है, एक गुजरगाह, एक आर्जी पड़ाव, एक ऐसा ख्वाब जो एक दिन टूट जाना है। अहले फ़क्र के नज़दीक हर कलंदर वली होता है, लेकिन हर वली कलंदर नहीं होता। वली बाजार में भी हो सकता है, वली तिजारत भी कर सकता है, वली शादी भी कर सकता है, वली खानदान भी रख सकता है और इन सब के बावजूद अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो सकता है। मगर कलंदर का मामला मुख्तलिफ है। वो किनारे पर नहीं खड़ा होता, वो दरिया में उतर जाता है। वो दुनिया से ताल्लुक कम नहीं करता, वो दुनिया की कशिश से आज़ाद हो जाता है। यही वजह है कि अहले फ़क्र कलंदरिज्म को महज एक सिलसिला या एक लक़ब नहीं समझते। उनके नज़दीक ये शऊर की एक हालत है, एक कैफियत, एक बातनी इनकलाब, एक ऐसी आग जो इंसान के अंदर मौजूद हर गैरुल्लाह को जला देती है। और जब गैरुल्लाह जल जाता है तो सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाता है। इसीलिए बाज़ कलंदरों की जिंदगियां आम इंसान को अजीब लगती हैं, क्योंकि वो उस पैमाने से जिंदगी को नहीं देखते जिस पैमाने से आम लोग देखते हैं। वो किसी और रोशनी में देख रहे होते हैं, किसी और हकीकत में सांस ले रहे होते हैं। इन्हीं फकीरों में बाबा लाल शाह कलंदर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र भी मिलता है। अहले फ़क्र बयान करते हैं कि वो ऐसी बेखुदी की कैफियतों में रहते थे जहां दुनिया की ज़ाहिरी कशिशें उनके शऊर से दूर हो जाती थीं। आम इंसान के लिए ये बात हैरान कुन हो सकती है, मगर अहले फ़क्र कहते हैं कि इश्क जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तो इंसान के अंदर एक नई दुनिया आबाद हो जाती है। वो दुनिया जो ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आती, वो दुनिया जो दिल की आंख से देखी जाती है। लेकिन यहाँ एक और नाम सामने आता है, बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह। इनके मुतल्लिक अहले फ़क्र में ऐसे वाक़यात बयान किए जाते हैं जिन्हें सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है। कहा जाता है कि वो जलते हुए तंदूर में दाखिल हो जाते थे, शोले भड़क रहे होते थे, आग पूरी शिद्दत से दहक रही होती थी, लोग सांस रोके देख रहे होते थे और फिर वो आग के अंदर दाखिल हो जाते थे।
کچھ دیر بعد باہر آتے تھے اور ان کے جسم پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ لوگ حیران رہ جاتے تھے کیونکہ دنیا نے آگ کو جلانے کے لیے بنایا ہوا دیکھا ہے، مگر اہل فقر کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی خواہشات کی آگ بجھا دیتا ہے تو کائنات کی آگ بھی اس کا احترام کرتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آگ کا کسی بندے کو نقصان نہ پہنچانا کوئی نئی بات ہے؟ نہیں، قرآن مجید ہمیں ایک عظیم واقعہ سناتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ جب نمرود نے آگ کا ایک عظیم الاؤ تیار کیا، ایسی آگ کہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی خوف کھاتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت کے ظاہری اسباب کے مطابق آگ کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، لیکن آگ نے اپنا کام نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم آگ کو نہیں چلا رہا تھا، حکم اللہ چلا رہا تھا، اور پھر وہ عظیم فرمان صادر ہوا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں اہل فقر ایک نکتہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ اپنی ذات میں نہ دوست ہے نہ دشمن، پانی اپنی ذات میں نہ دوست ہے نہ دشمن، ہوا اپنی ذات میں نہ دوست ہے نہ دشمن، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور جب بندہ اللہ کے حکم کا ہو جاتا ہے تو کائنات بھی اس کے ساتھ ایک نیا تعلق قائم کر لیتی ہے۔ اسی مقام پر اہل فقر کرامت اور معجزے کے فرق کو بھی بیان کرتے ہیں۔ معجزہ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے ولی کی، مگر دونوں میں اصل طاقت بندے کی نہیں ہوتی، اصل طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے حقیقی اہل فقر کبھی اپنی کرامت پر فخر نہیں کرتے، وہ کرامت کو منزل نہیں سمجھتے، وہ تو کرامت کو بھی ایک حجاب سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی منزل کرامت نہیں، ان کی منزل اللہ ہے۔ اور اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں علم کا ایک اور دفتر کھلتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسے بندے کے پاس بھیجتا ہے جسے قرآن کریم عبد کہتا ہے، ہمارا ایک خاص بندہ حضرت خضر علیہ السلام۔ اور پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ظاہری عقل کو سمجھ نہیں آتے، کشتی میں سوراخ کرنا، ایک لڑکے کو قتل کرنا، ایک گری ہوئی دیوار کو تعمیر کرنا۔ ظاہری عقل سوال کرتی ہے مگر باطنی حکمت خاموش رہتی ہے۔ آخر کار جب حضرت خضر علیہ السلام حکمتوں کی تشریح کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کے پیچھے ایک راز تھا۔ یہاں اہل فقر کہتے ہیں کہ علم کی بھی منزلیں ہوتی ہیں، ایک علم وہ ہے جو کتاب میں ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو استاد دیتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ دل میں اتارتا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ یہ صرف اصطلاحات نہیں، یہ شعور کے درجات ہیں، اور کلندر انہی درجات کی طرف سفر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس کے لیے یہ پوری گفتگو کی جا رہی ہے، کلندر شادی کیوں نہیں کرتا؟ یہاں ایک بات ابتدا ہی میں واضح کر دینی چاہیے، شادی اسلام میں ایک عظیم سنت ہے۔ بے شمار اولیاء، علماء، ائمہ اور اللہ کے مقرب بندے شادی شدہ رہے ہیں، اس لیے کسی شخص کا غیر شادی شدہ ہونا بذات خود فضیلت کی دلیل نہیں۔ مگر اہل فقر کی بعض کلندرانہ روایات میں ایک مخصوص زاویہ نظر پایا جاتا ہے۔ اس زاویہ نظر کے مطابق کلندر کی زندگی کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ وہ خواہشات سے جنگ نہیں کرتا بلکہ خواہشات اس کے اندر مر جاتی ہیں۔ وہ نفس کو دباتا نہیں بلکہ نفس کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض اہل فقر یہ رائے رکھتے ہیں کہ کلندر کے دل میں دنیاوی تعلقات کی کشش باقی نہیں رہتی، اس کے دل پر ایک ہی نام غالب ہوتا ہے، اللہ۔ ایک ہی طلب باقی رہتی ہے، اللہ۔ ایک ہی محبوب باقی رہتا ہے، اللہ۔ اور جب دل ایک ہی محبوب سے بھر جائے تو باقی تمام خواہشات اپنی کشش کھو دیتی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے عام عقل سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی ہے، کیونکہ عام انسان خواہشات کے ذریعے سوچتا ہے جبکہ کلندر محبت کے ذریعے سوچتا ہے۔ عام انسان حساب کرتا ہے، کلندر سپردگی کرتا ہے۔ عام انسان فائدہ دیکھتا ہے،
کلندر محبوب کو دیکھتا ہے۔ اہل فقر کی بعض روایات میں 2.5 کلندر کا ذکر بھی اسی تناظر میں کیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ، لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ، ان شخصیات کے گرد عشق الہی، استغراق اور بے نیازی کی ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں جنہوں نے صدیوں سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے۔ اہل فقر ان مثالوں کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ساری توانائی ایک ہی سمت میں بہتی ہے اور وہ سمت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ پھر وہ دنیا کے بازار میں رہ کر بھی دنیا کے خریدار نہیں بنتے، وہ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی لوگوں جیسے نہیں رہتے، ان کے جسم زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کے دل کسی اور آسمان میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل فقر کہتے ہیں کلندر کا نکاح دنیا سے نہیں ہوتا، کلندر کا نکاح نور سے ہوتا ہے، کلندر کا رشتہ خواہش سے نہیں ہوتا، کلندر کا رشتہ حضوری سے ہوتا ہے، کلندر کا تعلق لوگوں سے نہیں ٹوٹتا، کلندر کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق جڑ جائے تو باقی سب تعلقات اپنی اصل حیثیت میں نظر آنے لگتے ہیں۔ پیارے ناظرین، کلندر کو سمجھنا آسان نہیں، کیونکہ کلندر کوئی فلسفہ نہیں، کلندر ایک کیفیت ہے، کلندر کوئی کتاب نہیں، کلندر ایک تجربہ ہے، کلندر کوئی دعویٰ نہیں، کلندر ایک فنا ہے، وہ فنا جس میں انسان اپنی انا کھو دیتا ہے، اپنی بڑائی کھو دیتا ہے، اپنی خواہش کھو دیتا ہے، اپنا وجود کھو دیتا ہے اور پھر اسے اپنا رب مل جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اہل فقر کہتے ہیں جب تک میں باقی ہے سفر باقی ہے، اور جب میں ختم ہو جائے تو منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فقر کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ فقر، معرفت، ولایت اور کلندرازم کے ایسے نایاب موضوعات پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے آپ کے نزدیک کلندر کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے۔ میں آپ کے خیالات پڑھوں گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے راز، ایک نئی داستان اور معرفت کے ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔